السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست فدا حسین قاسمی اور آپ کا ہمارے اس یوٹیوب چینل پر بہت بہت سواگت ہے، بہت بہت خیر مقدم ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ پہلی قربانی انسان کو کس کے نام سے کرنی چاہیے۔ اس تعلق سے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ آخر ہماری جب پہلی قربانی ہے تو ہم کس کے نام سے کریں۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے نام سے کریں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کریں، یا ہم اپنے کسی میت کے نام سے کریں، یا اپنے والدین جو اس دنیا کے اندر حیات ہیں ان کے نام سے کریں، یا والدین جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے نام سے کریں، یا کس کے نام سے کریں۔ تو آج یہ کشمکش اور اس الجھن کو آپ سبھی حضرات اس ویڈیو کے ذریعے سے جو پیغام میں آپ حضرات کو دے رہا ہوں، اس الجھن کو آپ حضرات ختم کر لیجئے۔ سب سے پہلی چیز جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ قربانی کی جو دو قسم ہیں، اس چیز کو اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے، اپنے سامنے رکھیں گے تو تمام مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ وہ یہ ہے کہ اگر قربانی واجب ہے تو جس شخص کے اوپر واجب ہے اس شخص کے ہی نام سے قربانی کی جائے گی۔ اس بات کو بالکل آپ پختہ طریقے سے ذہن کے اندر بٹھا لیں۔ جس کے اوپر قربانی واجب ہے، یعنی جو کہ صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، اگر اس کے اوپر قربانی واجب ہے تو وہ قربانی اپنے ہی نام سے کرے گا۔ اگر کسی اور کے نام سے وہ کر دیتا ہے، یا اللہ کے نام سے کرے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کرے، یا اپنے والدین کے کسی اور کے نام سے اگر کر دے تو وہ قربانی، اس کی جو واجب قربانی ہے وہ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں اگر نفلی قربانی ہے تو اس صورت میں وہ اپنے نام سے بھی کر سکتا ہے، اللہ کے نام سے بھی کر سکتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی کر سکتا ہے، اسی طریقے سے اپنے والدین جو اس دنیا کے حیات ہیں ان کے نام سے بھی کر سکتا ہے، یا وہ والدین جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے نام سے بھی کر سکتا ہے۔ گویا کہ نفلی قربانی کے اندر وہ کسی کو بھی شریک کر سکتا ہے، اور ایسا نہیں کہ صرف ایک ہی شخص کو بلکہ بہت سارے لوگوں کو بھی ایک نفلی قربانی کے اندر شریک کیا جا سکتا ہے۔ ایک اہم مسئلہ وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن کے اندر یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ کیا گھر کے ذمہ دار کی طرف سے جب قربانی کر دی گئی تو کیا گھر کے تمام افراد کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی؟ تو اس کا بھی جواب یہی ہے کہ اگر گھر کے اندر ایک ہی فرد ہے جو صاحب نصاب ہے، جس کے اوپر قربانی واجب ہے، تو اس کے نام سے ہی قربانی کر دی گئی، اور اگر دو تین افراد ہیں جو صاحب نصاب ہیں، یا جتنے بھی افراد ہیں جو صاحب نصاب ہیں، تو سب کے نام سے الگ الگ قربانی ہوگی۔ ہاں اگر نفلی قربانی ہے تو اس صورت میں وہ اپنے نام کے ساتھ ساتھ وہ اپنے گھر کے تمام افراد کو اس ثواب کے اندر شریک کر سکتا ہے، اور سب کو اس کا برابر ثواب ملے گا۔ یہ ہے اس مسئلے کی وضاحت۔ آپ حضرات اس چیز کو سمجھ لیں، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔